سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ ذرا لیٹ ہو گیا اور ترتیب جو تھی وہ بدل گئی. میں نے اس کے بعد کہیں اور بھی جانا تھا. پروگرام یہ تھا کہ 11:30 سے 12:30 تک پڑھوں گا، لیکن وہ مولانا نے بعد میں پڑھنا تھا، انہیں پہلے پڑھ لیا. عرفت و ربی بفسخ العزائم، مولا علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے توڑنے سے. آدمی کوئی سوچتا ہے ہوتا کچھ اور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں نہیں، کسی اور ہستی کے قبضہ قدرت میں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صل علی صدق اللہ. قرآن مجید کی مختصر سی صورت جس کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ قل هو اللہ بھی. خالق کون و مکان اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنے بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میری شان کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے. تو حکم ہوتا ہے کہ میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا پروردگار ایک ہے، ایسا ایک بے تمام علمانہ کہ اس جیسا ایک بھی کوئی نہیں ہے. ہم بھی ایک ہیں لیکن ہزاروں چیزوں کا مجموعہ، لیکن وہاں دوئیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا. اللہ الصمد، اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. ارشاد قدرت ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. اگر کوئی غنی مطلق ہے تو وہ صرف پروردگار عالم ہے. نبی ہوں یا ولی، امام ہوں یا وسیع، ان کا خالق بھی اللہ، ان کو منصب نبوت پہ فائز کرنے والا بھی اللہ، ولیوں کو ولی اور وسیعوں کو وسیع بنانے والا بھی اللہ. اللہ نے سب کو بنایا، پیدا بھی اس نے کیا، مرتبہ بھی اس نے دیا، لیکن اللہ کو کوئی اللہ بنانے والا نہیں. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. نہ بویا مجھ کو ہونے دے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. لم یلد، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا. جو کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، خرافات. جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ بکواس. جو کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی خرافات. کیونکہ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، جب اللہ کی بیوی کوئی نہیں تو اولاد کہاں سے پیدا ہوگی. یہ ساری کائنات مخلوق خدا ہے، اس میں کوئی بھی مولود خدا نہیں ہے. ولم یولد، اور اللہ ایسا ہے کہ وہ خود بھی پیدا نہیں ہوا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے باپ کا نام کون کیا ہے، اللہ کی اماں کا نام کیا ہے، اللہ کے ددحال کون ہے، اللہ کے ننحال کون ہے. وہ لم یولد، کسی سے پیدا نہیں ہوا. یہ وہ صفت ہے کہ جس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، کسی بات میں بھی کوئی شریک نہیں. حضرت آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، لیکن ان کی اولاد سے تو دنیا چھلک رہی ہے. حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ماں تو ان کی بھی موجود ہے. لیکن لم یلد ولم یولد ہونا، یہ وہ اللہ کی صفت خاصہ ہے کہ بری ہوئی کائنات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. آخر میں اللہ نے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد. بری ہوئی کائنات میں اللہ کی ساری علوی و سفلی مخلوقات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے.
اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کی نظیر کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی شبیہ کوئی نہیں۔ جس کا بھی نام لوگے، کوئی نبی ہوگا یا ولی، وہ مخلوق ہوگا، وہ اس کا خالق، کبھی خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس تقریب سعید میں برادران اسلامی یکجا نظر آتے ہیں، آنکھیں ترس گئی ہیں۔ میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ختم نبوت کی تاریخ چل رہی تھی، کبھی پروگرام ہمارے امام باڑوں میں ہوتے، کبھی بھائی صاحبان کی مساجد میں ہوتے، کبھی مدارس میں، کبھی ان کے مدارس میں، ایسے روح پرور اجتماعات ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے درمیان سے بال بھی نہیں گزر سکتا۔ لیکن وہ تقریب ختم ہوئی، ہم اس اتحاد کی برکت سے کامیاب ہو گئے، ختم نبوت منوا لیا گیا اور منکرین کو کافر بنوا لیا گیا۔ اس کے بعد اس دور میں مولوی صاحبان کہتے تھے ہم نے اختلافات ایک بکس میں بند کر دیے ہیں، اس پر تالا لگا دیا ہے، تالے کی چابیاں سمندر میں ڈال دی ہیں، پتہ نہیں پھر وہ کیسے مل گئیں۔ تو پھر اختلافات کے دروازے کھل گئے، کہیں قومیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ جناب مولانا بھی بیٹھے ہیں، باقی اہل علم بھی بیٹھے ہیں۔ خالق اکبر نے پیغمبر اکرم کو حکم دیا تھا کہ اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دو۔ وجہ اتحاد کیا ہو، کس پر سب کس مرکز پہ اکٹھے ہوں، تو ارشاد ہوتا ہے قل تعالو، ہاں کیا آؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک کلمے پہ سارے متحد ہو جائیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی کائنات کی شے کو اللہ کا شریک نہ بنائیں۔ بے شک تمہارے ہمارے درمیان بیسیوں چیزیں ہیں جن میں ہمارا اختلاف ہے، لیکن تم بھی خدا کو مانتے ہو، ہم بھی، آؤ اسی توحید پہ متحد ہو جائیں، اور اس کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑا دنگل فساد ان کے بعد کوئی جواز اس کا باقی نہیں رہتا۔ تو میں عرض کرتا ہوں جب ہمارے پیغمبر اکرم کو حکم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دیں کہ توحید پر اکٹھے ہو جائیں، تو مسلمانوں کے تو ایک نہیں کئی مرکز اتحاد ہیں۔ خدا ہے تو ایک، نبی ہے تو ایک، قرآن ہے تو ایک، دین ہے تو ایک، کعبہ ہے تو ایک، اے کاش کے ہوتے مسلمان بھی ایک۔ لیکن وہی بات ہے جو جناب پروفیسر صاحب پڑھ رہے تھے۔